ہمارے اکابر میں اللہ رب العزت نے کئی لوگوں کو خوب مال سے نوازا. چند واقعات آپ کو ان کے بھی سنا دوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے ان کو مال بھی خوب دیا اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کو استعمال بھی خوب کیا. چنانچہ مشہور ہے کہ مدینہ طیبہ میں پانی کی کمی تھی. ایک کنواں تھا جو یہودی کا تھا اور وہ پانی بیچتا تھا. لوگوں کو بڑی تنگی تھی کہ کہاں سے پیسے لائیں پانی خریدنے کے لیے. عثمان غنی لان اس کے پاس گئے، بھائی کنواں بیچ لو. اس نے کہا میں کیوں بیچوں، مجھے تو پیسے ملتے ہیں، پانی بیچتا ہوں. بھائی منہ مانگی قیمت لے لو. اس نے کہا نہیں، میرا بزنس ہے. عثمان غنی لانو بھی بزنس مین تھے. فرمانے لگے کہ میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں اگر تجھے اچھا لگے. کیا؟ فرمانے لگے کہ پوری قیمت جو تمہاری سمجھ میں آتی ہے وہ بھی لے لو اور آدھا پانی مجھے بیچ دو، آدھا آپ رکھ لو. اس نے سوچا ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پیسے بھی پورے مل گئے جو میں چاہتا ہوں، اور ایک دن میں نکالوں گا ایک دن یہ نکالیں گے، کوئی بات نہیں میں پھر بیچوں گا. لو جی، عثمان غنی لان نے اس کو پیسے دے دیے اور ایک دن خود نکالنے لگے، ایک دن وہ نکالنے لگا. چند دن جب ہر چیز سیٹل ہو گئی تو عثمان غنی لانو نے اعلان کروا دیا کہ میری باری کے دن جو پانی بھرے گا مفت پانی بھر کے لے جائے. اب لوگوں کو ایک دن پانی مفت ملنے لگا تو پیسے سے کون خریدے؟ سب لوگ مفت والے دن آ کے بھرتے اور دوسرے دن انتظار کر لیتے. چند دنوں میں یہودی کے پاس گاہکی کوئی نہیں. پھر وہ آیا کہ جی میں اپنا باقی آدھا حصہ بیچنے آیا ہوں. تو عثمان غنی لانو نے اس کو کچھ اور پیسے دے کر وہ باقی بھی خرید لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے راستے میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. دیکھا، یہ تھے جن کو اللہ نے عطا کیا تھا. عید کا دن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے، مدینہ کے یتیم آئیں گے، مساکین آئیں گے، بیوائیں آئیں گی، تو اگر کچھ دیں کہ میں منگوا لوں پکا لوں، ہم بھی کھائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے جیب میں تو اس وقت کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. خاموش ہو گئیں. نبی علیہ السلام عید کے لیے تشریف لے گئے. عید کی نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ گھر کے اندر کھانا پکا ہوا ہے، آنے والے مہمان بھی کھا رہے ہیں، فقراء مساکین بھی کھا رہی ہیں، گھر والے بھی کھا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے لیے بھی رکھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام بڑے حیران. پوچھا عائشہ حمیرہ یہ کہاں سے آ گیا سب کھانا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عید کے لیے تشریف لے گئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ہر زوجہ کے گھر ایک سامان سے لدا ہوا اونٹ ہدیہ اور تحفہ کے طور پر بھیجا. ہر ماں کے گھر، ام المومنین تھی نا، آپ کی ہر زوجہ کے گھر میں سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ ہر گھر میں تحفہ کے طور پر بھیجا. تو اس سامان میں سے ہم نے پکایا، ہم بھی کھا رہے ہیں اور آپ کے لیے بھی کھانا موجود ہے، کھائیے. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا دل خوش ہوا. نبی علیہ السلام نے دعا دی یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان عثمان کے لیے قیامت کا حساب آسان فرما دے. حدیث پاک میں آتا ہے جتنے مالدار اس امت میں ہوں گے ان میں سے سب سے زیادہ آسان حساب اللہ تعالیٰ عثمان غنی لانا کرے گا. دیکھو اللہ نے نعمت دی، اس نعمت کو کیسے استعمال کیا. مدینہ طیبہ میں گندم ختم ہو گئی، لوگ پریشان. این جب گندم ختم تھی عثمان غنی لانو کا ایک قافلہ جو کئی 100 اونٹوں پہ مشتمل تھا وہ گندم لے کے شام، بلاد شام کی طرف سے آ گیا.
اب جیسے ہی وہ آیا تو تھوک والے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، تو کچھ لوگ پرچون والے، تو وہ جو تھے نا پرچون والے وہ سب آ گئے کہ عثمان ہمیں بیچ دو، پھر ہم آگے بیچتے رہیں گے۔ پوچھا کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جو قیمت ہے اس سے دگنی دیں گے، تھوڑی ہے۔ ایک نے کہا 3 گنا قیمت دیں گے، تھوڑی ہے۔ 4 گنا دیں گے، تھوڑی ہے۔ بڑھتی گئی قیمت، حتیٰ کہ اتنی شارٹیج تھی گندم کی کہ مدینہ کے بیوپاریوں نے 10 گنا قیمت پر خریدنے کے لیے کہہ دیا۔ سوچئے ذرا 10 گنا کتنا نفع ہوتا ہے کہ آپ 100 روپے کی چیز خریدیں اور 1000 روپے اس کے بدلے ملے۔ تو جب 10 گنا قیمت لگ گئی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تو 2-4 بیوپاری مل کر آئے، عثمان چاہتے کیا ہو؟ اتنا ہم پیسہ دے رہے ہیں اور پھر بھی بیچنا نہیں چاہتے۔ عثمان غنی اللہ نے کہا کہ آپ لوگ مجھے نفع تھوڑا دے رہے ہیں۔ عثمان 10 گنا قیمت دے رہے ہیں ہم آپ کو، یہ تھوڑا نفع ہے؟ فرمان لگے ہاں تھوڑا نفع ہے۔ تو بھائی زیادہ نفع کون دے گا؟ کہنے لگا ایک ایسا پرچیزر ہے میرے پاس جو میرے اس مال کو 100 گنا پرائس کے اوپر خریدنا چاہتا ہے، میں اس کو دے رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سینکڑوں اونٹوں کا غلہ اسی وقت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ چونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک دانے کو 700 دانہ بنائیں گے ہم، تو فرمایا میرے پاس ایک ایسا پرچیزر ہے جو میرے مال کو 700 گنا پرائس پہ خریدے گا، 700 ٹائم۔ اور انہوں نے پوری کی پوری گندم مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کی۔ تو اللہ رب العزت جن کو یہ نعمت دیتا ہے وہ اس نعمت کے ذریعے پھر اللہ کا قرب بھی پاتے ہیں اور جنت کے درجے بھی پاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا، ہماری ضرورت صرف یہاں نہیں ہے میرے دوستو، یہاں تو ہم 70 80 100 سال ہیں نا، اور آگے تو ہمیشہ ہمیشہ ہیں۔ تو بزرگ فرماتے تھے کہ جتنا یہاں رہنا ہے اتنا یہاں کے لیے کوشش کر لو، اور جتنا آگے رہنا ہے اتنا آگے کے لیے کوشش کر لو۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو دنیا کا سیٹھ بنائے، لازماً اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں تیرے نیک کاموں میں خرچ کرتا ہوں، تو مجھے جنت کا بھی سیٹھ بنا دے۔ کیوں نہیں خرچ کرتا؟ اس لیے کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ مالدار تو وہ ہوا کہ جس کو اللہ نے دیا بھی خوب اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی خوب کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتا، یہ اپنی آخرت بنا رہا ہے۔ اور چوکیدار وہ ہوا جو صبح اٹھ کے بینک سٹیٹمنٹ دیکھتا ہے، اب اکاؤنٹ میں اتنا، فلاں جگہ اتنا، فلاں جگہ اتنا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ بندہ کچھ سالوں کے بعد یہاں سے چلا جائے گا، اولاد اس مال پہ عیاشی کرے گی، اور باپ کو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا، یہ حدیث پاک میں نے کسی پہلی مجلس میں بیان کی کہ نبی علیہ السلام ویسے ہی کوئی بات فرما دیتے تو بہت کافی تھی اس کی سچائی کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا، جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس صدقہ کی وجہ سے اس کے مال کو کم نہیں ہونے دیتے۔ مال ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے صدقہ کی وجہ سے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے تھے انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کرو اور عرش والے سے تم کمی کی امید ڈر نہ کرو، کم نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے اس کو انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق کیوں کہتے ہیں بھائی؟ عربی کا ایک لفظ ہے نفق، نفق کہتے ہیں ٹنل کو۔ تو یہ جو اللہ کے راستے میں بندہ خرچ کرتے ہیں نا، اس کے لیے انفاق کا لفظ ہے۔ ٹنل کیا مطلب؟
کہ ٹنل میں اگلے نکلتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں. سبحان اللہ، کیا کنسپٹ دیا. فرمایا نکالو گے تو اور بھیجیں گے، نہیں نکالو گے تو بھیجیں گے بھی نہیں. اس لیے فرمایا انفق علیہ، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر خرچ کرے گا. سنیے ایک حدیث میں اب بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت اس لیے رزق زیادہ دیتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو پہنچانا چاہتا ہے. یہ ڈاکیے ہوتے ہیں، اللہ ان کی ضرورت سے بہت زیادہ ان کو دے دیتا ہے. اگر یہ اس پیسے کو اللہ کی مخلوق تک نیک کاموں تک پہنچاتے رہیں گے، اللہ ان کو برکت دیتے رہیں گے. جب یہ پہنچانا چھوڑ دیں گے، اللہ ان کی بجائے کسی اور کو اپنا ڈاکیا متعین فرما دے. تو معلوم ہوا کہ جب اللہ رب العزت زیادہ کسی کو یہ نعمت دیتا ہے تو ساری اس کی اپنے پیٹ کے لیے تو ہوتی نہیں، اس میں اوروں کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو انسان اہل خانہ پر خرچ کرے، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے، غرباء، مساکین، مساجد، مدارس، جو اللہ کے کام ہیں ان پر خرچ کرے اور اپنی آخرت کو بنائے. اللہ رب العزت ہمیں یہ نعمت عطا بھی فرمائے اور اس نعمت کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور یہی قربانیوں کا سبق صحابہ کرام نے سیکھا اور انہوں نے بھی دین کی خاطر بہت قربانی. سنتے ہیں حیران ہوتے ہیں. چنانچہ ان قربانیاں دینے والوں میں سے ایک بڑا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ایمان لانے سے پہلے مکہ مکرمہ کے بڑے امیر سیٹھ لوگوں میں شمار تھا. 2 دکانیں تھیں ان کی تجارت کی. اپنا سب کچھ لٹا دیا. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں اور تہمت لگے ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہاری 2 دکانیں ہوتی تھی اور تم اتنے امیر آدمی کہلاتے تھے. آج کی سال میں میرے سامنے بیٹھے ہیں. عرض کیا ہے اللہ کے محبوب، میں نے اپنا سب کچھ جو قربان کیا اس کے بدلے میرے ہاتھوں میں آپ کا ہاتھ آ گیا، مجھے دنیا اور آخرت کی سب نعمتیں نصیب ہو گئی. سب نعمتیں نصیب. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا سب سے پہلا بیان اس امت میں سیدنا صدیق اکبر نے کیا. 2 روایتیں، ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے، ایک اسماء بنت ابوبکر صدیق کے ذریعے سے. دونوں فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ حرم شریف میں تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی اب آپ اجازت دے دیجیے تاکہ ہم اس دین کی بات کو پال کے سامنے بھی پہنچائیں. فرماتی ہے کہ اس وقت 38 آدمی مسلمان ہو چکے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مطالبہ پر محبوب نے فرمایا بہت. چنانچہ وہ مسجد حرام میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کلمہ پڑھا اور بیان کرنا شروع کر دیا اسلام کے بارے میں. کفار نے مارا، اتنا مارا ہجوم ہو گیا کہ وہ نیچے گر گئے اور ان کو ہوش نہ رہا، انکانشیس ہو گئے. عتبہ بن ربیعہ جو قریش کے سرداروں میں سے سردار تھا، اس نے اتنا زیادہ مارا. عائشہ صدیقہ نے روایت فرماتی ہیں کہ اس کا جوتا کئی تہوں سے بنا ہوا تھا چمڑے کی. اس نے وہ جوتا اتارا اور سینہ صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ مارتا تھا اور اس کا خیال نہیں رکھتا تھا کہ یہ آنکھ پہ لگ رہا ہے یا کان پہ لگ رہا ہے یا ناک پہ لگ رہا ہے. اس نے اتنے جوتے مارے کہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ اتنا سوج گیا کہ آنکھ اور ناک کا پتہ نکل گیا. فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، یعنی پڑے ہوئے تھے نیچے. وہ آپ کے پیٹ پر چڑھ کر اچھلتا تھا، وزنی تھا، پیٹ پر اوپر چڑھ کر اچھل کے پھر نیچے گرتا تھا. متعدد بار ان کے پیٹ کے اوپر اس طرح اپنی ضربیں لگائی، حتیٰ کہ لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ابو بکر سے خوف.
اس وقت کسی نے بتایا تو بنو تمیم کے لوگ بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کر ان کو اٹھانا چاہا تو اٹھتے نہیں تھے. وہ تو جیسے لاش کی ہوتی ہے، کپڑا بچھایا اور کپڑے کے اوپر بوری میں جس طرح ڈالتے ہیں اس طرح بوری میں ڈال کے اٹھا کے لے اور جاتے ہوئے کہہ گئے اگر ابو بکر موت ہو گیا تو ہم عتبہ بن ربیعہ سے اس کا بدلہ لیں گے. وہاں گئے گھر میں تو ایک دو دن تو ہوش نہیں آیا، گھر والے پریشان، قبیلے والے پریشان. بالآخر جب ہوش آیا، کتاب لکھا ہے کہ سیدنا صدیق نے پہلا سوال یہ کیا اپنی ماں ام خیر سے، امی نبی علیہ السلام کے حال کا کچھ پتا ہے؟ امی میرے محبوب کے حال کا کچھ پتا ہے؟ جب باقی لوگوں نے سنا جو قبیلے کے تھے مگر مشرک تھے وہ یہ سن کر چلے گئے. اب ماں باقی رہ گئی. ام خیر نے کہا کہ بیٹے تیری یہ حالت ہو گئی، مجھے اتنا مارا گیا، تیرا جسم زخموں سے چور چور ہے اور تو اس وقت بھی ان کا نام لیتے ہیں. چلو کچھ دودھ پی لو، کچھ کھا لو، تم نے اتنے دیر سے نہیں کھایا. قسم اٹھا لی جب تک میں اللہ کے محبوب کا دیدار نہیں کروں گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا. اللہ عاشق صاحب یہ ارشاد کی حالت ہے. اب وہ حیران ہے. ام خیر کہنے لگی کہ میں اب کیسے معلوم کروں کہ تمہارے محبوب کس حال میں ہے؟ کہنے لگے کہ ام جمیل کے پاس چلے جائے. یہ عمر خطاب نانا کی بہن ہے، ام جمیل بنت خطاب. ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں. ام خیر ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر ہے صاحب، وہ ایمان لا چکی تھی مگر اپنا ایمان چھپاتی تھی، مجھے کیا پتا کون کہاں پہ ہے، تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بس ذرا ہوش میں آیا ہے. کہنے لگے چلو میں بھی تبا پرسی کر لیتی ہوں. وہ اس بہانے ام جمیل ساتھ آ گئی اور آ کر صدیق فلانوں سے پوچھا کہ آپ کس حال میں؟ ان کا آگے سے جواب کہ نبی علیہ السلام کس حال میں ہیں، کہاں پہ؟ تم نے کہا تمہاری والدہ سن رہی ہے. مان لگے میری ماں کی فکر نہ کرو، تم مجھے بتاؤ میرے محبوب کا حال. انہوں نے سمجھا کہ محبوب بات ہے. وہ کہنے لگی کہ داریار کم میں ہے. فرمان لگے پھر مجھے لے چلو، میں جب تک محبوب کو نہیں دیکھوں گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا. اب دو عورتیں، رات کا وقت ہے، خود چلا نہیں جاتا. ایک نے ایک بالو پکڑا اور دوسرے نے دوسرا بالو پکڑا اور اس طرح وہ ٹیک لگا لگا کر چلتے چلتے، حالانکہ چہرہ سوجا ہوا ہے، زخم لگے ہوئے ہیں، اور اس حالت سے چلتے 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 دار ارقم میں پہنچے. حدیث پاک میں آتے ہیں کہ جیسے ہی دار ارقم میں پہنچے نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو بکر پر جھکے اور ان کے ماتھے کو بوسہ دیا. محبوب کا دل اتنا خوش ہوا کہ انہوں نے سیدنا صدیق فلانوں کے ماتھے پہ بوسہ دیا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ جھک گئے اور وہ بھی ابو بکر کے اسی جگہ پر بوسہ دیتے جہاں محبوب نے بوسہ دیا تھا. صحابہ بھی اسی جگہ پر بوسہ دیا. سب چوم رہے ہیں. دین کی خاطر آپ نے اتنی مشقتیں. اس وقت ابو بکر صدیق نے جب محبوب کو دیکھ لیا دل مطمئن ہو گیا. اب دوسری بات کرتے ہیں، اللہ کے محبوب یہ میری والدہ ام خیر مجھے لے کر آئی ہے، اگر آپ دعا فرما دیں تو یہ بھی ایمان قبول کریں. دیکھا دین کا غم. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ابو بکر صدیق کی والدہ وہیں پر ایمان لے. اب یہ واقعہ کہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کو جو ہے ایذا پہنچائی گئی تھی، ایک ہی دن بدھ کا دن ہے یہ. صبح میں نبی علیہ السلام کو اسی طرح جو ہے تکلیف پہنچائی گئی تھی اور شام میں ابو بکر صدیق کو تکلیف پہنچائی گئی تھی. ادھر سے حضرت حمزہ اللہ نے شکار کھیل کر آئے تو مجھے نے کہا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ آج یہ معاملہ ہوا. پھر انہوں نے بھی ایذا پہنچانے والوں سے بدلہ لیا. نبی علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچے اور انہوں نے آ کر ایمان قبول کر لیا. یہ 39ویں بندے تھے اور اگلا دن جمعرات کا تھا. رات محبوب نے دعا فرمائی، اللہ عمر بن الخطاب یا عمر بن ہشام میں سے کسی کو ایمان کی توفیق عطا فرما. اور جمعرات کے دن عمر لانوں بھی حاضر ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں اور 40 دنوں کے ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ساری جماعت کو مسجد حرام کی عبادت کی توفیق عطا.